الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم تمام کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی چابیاں ہیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اسی کے ماتحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں، اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے بارے میں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ واجبات افضل ہیں مستحبات سے۔ واجبات وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے وہ افضل ہیں مستحبات سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا، واجبات پر عمل کر کے بندہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ واجبات پر عمل کر کے بندہ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ صحیح حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، نزدیکی حاصل کرتا ہے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں، اور جس کام کو کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ جس قدر مجھے نفس مومن سے تردد ہوتا ہے کہ وہ موت کو مکروہ سمجھتا ہے، وہ موت کو مکروہ سمجھتا ہے، اور میں اس کے برا سمجھنے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، حدیث لمبی ہے، اس حدیث سے اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ فرائض پر عمل کر کے میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فرائض یہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ پھر ہم اگر غور کرتے ہیں ایمان کے تعلق سے، ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے جو عناصر ہیں، ایمان جن چیزوں سے ملا ہوا ہے وہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ قول القلب یعنی دل سے جو قول ہوتا ہے، وعمل القلب دل کا جو عمل ہوتا ہے، دل سے قول بھی ہوتا ہے، دل سے عمل بھی ہوتا ہے، وقول اللسان اور زبان کا قول، وعمل الجوارح
اور جسم کے دوسرے اعضاء کا عمل۔ تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ اشرف چیز توکل کی ہے، اور وہ ہے قول القلب وعملہ، یعنی دل کی بات اور دل کا عمل۔ دل کی بات اور دل کا عمل، دل سے آپ جو کچھ کرتے ہیں اور دل میں جو کچھ آپ نیت کرتے ہیں، اخلاص کی نیت ہے، دل میں جو کچھ ذکر آپ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ان التوکل یجمع اصلین، توکل حقیقت میں دو چیزوں کا مجموعہ ہے، علم القلب وعملہ، یعنی دل کا علم اور دل کا عمل۔ اما علمہ، دل کا علم کیا ہوتا ہے؟ دل کا وہ یقین اور اللہ تعالیٰ پر آپ کا وہ بھروسہ اور سارے معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا، اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کام کو کوئی نہیں کر سکتا۔ دل کا عمل کیا ہوتا ہے؟ دل کا عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ معاملے کو اللہ کے سپرد کر کے پرسکون ہو جائیں، دل میں اطمینان محسوس کریں کہ آپ نے اس معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بعض لوگوں نے کہا توکل کہتے ہیں علم القلب بکفایت الرب للعبد، یعنی دل کا یہ جان لینا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ سلف میں سے بعض لوگوں نے کہا، جیسے جنید بن محمد رحمہ اللہ، التوکل عمل القلب، توکل کہتے ہیں دل کے عمل کو، والتوحید قول القلب، اور توحید کہتے ہیں دل کی بات کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی اہم چیز ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ انما هو سکون القلب الى موعود اللہ عز وجل، توکل نام ہے دل کے سکون کا، اللہ کے وعدوں پر آپ سکون محسوس کریں، جنت کے وعدے پر اللہ نے جو کیا ہے اس پر یقین کا احساس کریں، آپ کا دل اور میرا دل پرسکون ہو جائے۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں، کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔